تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھیں اور تہجد میں اللہ سے دوستی کر لیں۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شارق کی خدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہوں میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا، کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع اور اس مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالہ لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔
یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے، اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ، کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ